الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں سوموار والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میری ڈرائیونگ۔ جیسا کہ ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ ہر موقع پہ مثبت کردار کو اجاگر کرنا۔ ایسی ہی ڈرائیونگ کا ایک باقاعدہ ایک شعبہ ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ جب ڈرائیور ہوتا ہے تو ایک کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ڈرائیونگ کے ذریعے سفر طے کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ اپنی گاڑی پہ جا رہا ہے تو تب بھی وہ سفر طے کر رہا ہے، اگر کوئی وہ پبلک ٹرانسپورٹ چلا رہا ہے، سواریوں والی گاڑی چلا رہا ہے تب بھی سفر طے کر رہا ہے، اور اگر وہ مال بردار گاڑی لوڈ والی گاڑی چلا رہا ہے تب بھی وہ سفر بھی کر رہا ہے، ساتھ ہی کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ اور مثبت کردار کے ساتھ یعنی جو روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر اب اس کے جو قوانین جو بنائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے قوانین جو ہے نا، یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکومت نے جو ہے خواہ مخواہ کی پابندیاں لگائی ہیں، اور پولیس والے جو ہیں وہ آج پولیس کی طرف سے بھی وہ اللہ معاف کرے تربیت کا نظام تو نہیں ہے کہ ڈرائیوروں کو روک کر کسی غلطی کی ہے تو اس کی تربیت ہو جائے گی، کچھ وہ صرف روک کے صرف چلانا اپنی، اور آج کل گورنمنٹ نے کمیشن بھی رکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی باقی جیسے ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ہے کوئی ویڈیوز بھی لیک ہوتی رہتی ہیں۔ تو حالانکہ پولیس کے محکمے کا، ٹریفک پولیس کا یا ان کا جو کام ہے، جہاں کہیں روڈ کے اوپر کوئی ڈرائیور نے غلطی کی تو پہلے اس غلطی کی نشاندہی کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اور یہ قانون بھی ہے کہ اگر اس کو نہیں پتا اور وہ بھولا ہوا ہے کہ یہ جو غلطی کی ہے مجھے نہیں پتا، تو اس وقت اس کو یعنی وارننگ دینی ہوتی ہے، پہلی دفعہ وارننگ چلان نہیں کرنا ہوتا۔ مثال طور پر کوئی آدمی کسی جگہ کسی اجنبی شہر میں گیا ہوا ہے تو وہ ون وے پہ داخل ہو گیا، تو اس نے بورڈ نہیں دیکھ سکا یا کچھ نہیں کیا، تو وہاں بھی اس کو روک کے جو ہے نا وہ اس کو جب پوچھتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ میں اس طرح دوسرے شہر سے آیا ہوں، تو اس کو وارننگ دی جاتی ہے، چلان نہیں کیا جاتا، اور سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی صحیح راستہ یہ ہے۔ اب یہ جو اس وقت جو ہمارے مختلف جو یعنی پرائیویٹ گاڑیاں، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ٹرک ہے، یہ روڈوں کے اوپر جو حادثات ہو رہے ہیں، اور ہر روز سب سے زیادہ حادثات جو ہو رہے ہیں نا وہ موٹر سائیکل کے ہو رہے ہیں، اور موٹر سائیکل کے اوپر جو ذمہ داری ہے، ابھی آج ہمارے علاقے میں کل ایک حادثہ ہوا، اس میں یعنی 16-17 سال کا لڑکا ہے، وہ موٹر سائیکل میں حادثے میں وہ بیچارہ چلا گیا۔ تو اب یہ کیا خیال ہے، یہ موٹر سائیکل پہ باہر جو ایک تو گاڑیوں والے بھی زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں کہ خیال نہیں کر رہے، لیکن ہمارے گھر سے ہمارے اپنے بچوں کی بھی تربیت ہے کہ ہم ان کو موٹر سائیکل جو دے دیتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ موٹر سائیکل کو نا ہمیشہ سائیکل کا نیم البدل یہ سمجھا جا رہا ہے، اور اس کو موٹر سائیکل یعنی موٹر گاڑی نہیں سمجھا جا رہا۔ اور سائیکل سے جو آدمی سائیکل چلانا جانتا ہے وہ تھوڑا سا پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو گھر والے کہتے ہیں اچھا موٹر سائیکل لے جاؤ، اب وہ موٹر سائیکل لے کے چلا گیا، اس نے سائیکل کی طرح چلانا ہے، سائیکل کا وہ جیسے سائیکل میں اس نے دائیں بائیں سے ہر جگہ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اب وہ تو سائیکل تو آہستہ ہوتا ہے، اس میں بھی اگر وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی گرتا ہے اس میں، لیکن موٹر سائیکل تو ایک گاڑی ہے۔ اب موٹر سائیکل کو جب سائیکل کی طرز میں چلایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ ذرا وہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ذہن جو ہوتا ہے وہ بچپن سے نا وہ جو گیمیں کھیلتے ہیں نا، اس پہ میں اپنے بچوں سے اکثر کہتا ہوں الحمدللہ ہمارے گھر میں موٹر سائیکل کا رواج نہیں ہے، ہمارے والد صاحب نے منع کیا تھا کہ 2 پہیوں والی جو گاڑی ہے اس کو ایمرجنسی میں روکو گے تو یہ رکے گی نہیں بلکہ گرے گی، ایمرجنسی میں تو لامحالہ گرے گی، تو پھر ٹانگ ٹوٹے گی، بازو ٹوٹے گا، سر ٹوٹے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے جو ہے پھر ہمیشہ 4 ہی پہیوں والی گاڑی دی ہوئی ہے، اسی پہ ہم کوشش کرتے ہیں، بچوں کو بھی تربیت کی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ چلو تھوڑا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے بظاہر، لیکن حادثات جو ہو رہے ہیں وہ ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے بھی تو ہو رہے ہیں، ہمارا ایک کردار ہے نا۔
ہم اپنے بچے کو یا خود ہم موٹر سائیکل کے چلانے والے ہیں، روڈوں کے اوپر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا یعنی یقین کریں چلاتے ہوئے دیکھ کے بعض نوجوانوں کو جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے کس بیچارے کا بھی کیا ہوگا اس وقت نہیں، اس عادت کی وجہ سے جلد بدیر وہ اپنے انجام پہ پہنچے۔ تو یہ ہمارے گھر کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اگر اس نے کچھ چیزیں باہر سے ایسے سیکھ لی ہیں جو لڑکوں میں ہے یا کسی جگہ پہ بھی غلط ڈرائیونگ سیکھ لی ہے، چاہے وہ گاڑی کی ڈرائیونگ ہے، آج کل گاڑیوں پہ بھی جو ہے لوگ ایسے ایسے حادثات ہو رہے ہیں۔ اپنے پچھلے دنوں کوئی سوشل میڈیا کا ایکٹیو تھا، انہوں نے اسلام آباد کے اس ایکسپریس وے پہ جو ہے کشمیر ہائی وے پہ اتنی تیز گاڑی چلا رہے تھے اور ساتھ میں ویڈیو بنا رہے تھے، 2-3 دوست تھے غالباً، اور پتہ نہیں 100 کے 200 کے قریب میں نے اسپیڈ پہ 200 اوپر سے جا رہے تھے، تو سیدھے جا کے کسی ٹرک کے پیچھے ایک دم سے لگے ہیں، تو موقع پہ ہی وہ 2-3 دوست جو ہے ختم۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ احساس ذمہ داری نہیں، مثبت کردار کے ساتھ جو ہے نا، اب یہ جو باہر ملکوں میں ہوتا ہے انہوں نے باقاعدہ ریسنگ ٹریک بنائے ہوئے ہوتے، اس کے لیے جو سہولیات ہوتی ہیں وہ سہولیات اس ٹریک کے اوپر پوری ہوتی ہے، گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو بھی پوری کٹ ہوتی ہے، اور ریسنگ کی شوقین وہاں پر جا کے اپنے شوق پورے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بیچارے یہی سڑکیں ہیں ہماری، یہ تو سفر کے لیے ہیں، ان کے اوپر صرف سفر کیا جا سکتا ہے، یہ ریسنگ ٹریک نہیں ہے، نہ موٹر سائیکل کا ریسنگ ٹریک ہے، نہ کاروں کا ریسنگ ٹریک ہے۔ وہ یہاں پہ جب وہ ریسنگ کرتے ہیں تو پھر ایک نہ ایک وقت تو کبھی بچتا رہتا ہے، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن پھر وہ اس بری عادت والا بندہ وہ کڑکی میں آ ہی جاتا ہے، اپنا نقصان دوسروں کا نقصان کر کے اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے، دوسروں کو بھی ہلاکت کا۔ تو اس لیے ہم نے مثبت کردار جو ہے نا بطور ڈرائیور بھی ادا کرنا ہے، اپنے ذات کے حوالے سے بھی۔ ابھی کل ہم ایک جگہ سے جا رہے تھے تو مین چوک ہے، وہاں سے ہم نے بائیں مڑنا تھا، ہمارے سامنے ایک گاڑی تھی، تو الحمدللہ میرا بیٹا چلا رہا تھا ساتھ، تو ہماری میں نے تربیت دی ہوئی ہے بہت پیچھے سے جو ہے نا اشارہ لگانا چاہیے تاکہ پچھلی گاڑیوں کو بھی اچھی طرح پتہ چل جائے کہ یہ گاڑی دائیں یا بائیں مڑنا چاہ رہی ہے، اور قریب سے جا کے اکثر لوگ تو لگاتے ہی نہیں، تو اس بندے نے نا وہ بائیں مڑنا چاہ رہا ہے، گاڑی اس کی ایسی جا رہی ہے لیکن اس نے اشارہ نہیں لگایا۔ تو اب یہ کیا ہے کہ باقاعدہ ڈرائیونگ اسکول سے ڈرائیونگ نہیں سیکھی، ڈرائیونگ اسکول میں جاتے انہوں کو، اب کسی کو سائیکل ملا ہوا تھا، اس کے پیسے تھوڑی آمدنی آ گئی، اس موٹر سائیکل لے لیا، پھر تھوڑے اور پیسے آ گئے، گاڑی لے لی، چھوٹی سی گاڑی لے لیتے، تو اب پھر گاڑی کو بھی موٹر سائیکل سمجھ کے چلاتے۔ یہ ہمارے پاس المیہ ہے، اس لیے جو ہے کسی بھی اچھے ڈرائیونگ اسکول سے جا کے اپنی ڈرائیونگ کو ضرور سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا وطن، کل انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور یہ پروگرام جو ہے آگے آپ نے اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک شیئر ضرور کرنا ہے، پہنچانا ضرور ہے، سب کو آگے آپ کے پاس جو بھی گروپس ہیں، جو بھی ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، سب کو پہنچانا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جی اجازت۔